بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید. 12 سال پہلے کی بات ہے. پنڈی سے کوئٹہ آتے ہوئے رات کے 2 بجے ٹرین روری جنکشن پر رکی تھی. ہم لوگ چائے پینے نیچے اتر آئے تھے. ایک ٹی سٹال کے قریب ایک مفلول حال آدمی اپنے 6-7 سال کے بچے کے ساتھ کسی ٹرین کا انتظار کر رہا تھا. باپ بیٹے سے سرگوشیوں میں کچھ کہتا. مفلوق الحال باپ پہلے سے دھتکارتا، پھر اسے پکڑ کر سینے سے لگاتا، ایک نگاہ ارد گرد اڑاتا اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر جانے کیا بڑبڑاتا. دھتکارنے اور بھینچنے کا یہ عمل 3-4 ہوا. مجھے ان کی زبان تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اتنا اندازہ ہوا کہ وہ سندھی بول رہے تھے. انسان کبھی کبھی ویسے ہی اپنی الجھنوں سے چھٹکارا پانے کے لیے دوسروں کے مسائل میں خود کو الجھا دیتا ہے. میں اس کے قریب گیا تاکہ جان سکوں کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن نہ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ آئی اور نہ اس سے میری. اتنے میں کھوکھرے والے چائے لے کر آئے. میں نے اس سے پوچھا کہ اس آدمی سے پوچھو کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں اپنے بیٹے کو بار بار دھتکار رہا ہے. جواب مختصر تھا. وہ کسی بھٹے میں مزدور تھا. عید پر گھر جا رہے تھے. جو مزدوری ملی وہ بیوی کے علاج پر لگ گئی. بیٹے کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ عید پر اسے پینٹ شرٹ لے کر دے گا، لیکن پیسے نہیں تھے. میں اسٹوڈنٹ تھا، سال بعد گھر جاتا تھا. گھر والوں کے لیے کچھ تحائف ضرور لے کر جاتا، لیکن 6 سال کے بچے کے لیے میرے پاس کچھ نہ تھا. میں اپنے ڈبے میں گیا اور یونیورسٹی کے باقی دوستوں سے درخواست کی کہ اگر کسی کے پاس 6 سال کے بچے کے لیے کوئی جوڑا ہو تو ایک غریب بچے کی عید ہو جائے گی. دوستوں نے سخاوت کا مظاہرہ کیا. ایک کے بیگ سے جینز شرٹ نکلی، دوسرے کے بیگ سے کرتا نکلا، تیسرے کے بیگ سے جوتے نکلے. ایک دوست نے اس غریب آدمی کے لیے اپنا نیا جوڑا نکال کر دیا. کچھ غیرت مجھے بھی آئی اور اس کی بیوی کے لیے ماجی کے لیے لیا ہوا ایک جوڑا نکالا. ہم سب دوستوں نے یہ چیزیں مل کر اس آدمی کے حوالے کی. دوستوں نے کچھ رقم جوڑ کر اس کے حوالے کی. شاید بہت بار اس سے مفلوق الحال اور غریب لوگوں نے ہم کو نظر انداز کیا ہوگا، بہت بار پیشہ ور اور ٹھگ سمجھ کر دھتکارا بھی ہوگا. یہ بس ایک جذباتی سی کیفیت تھی. شاید ہم سے کسی نے بھی اس کو کوئی نیکی یا کوئی قربانی نہ سمجھا ہو. یونیورسٹی کے لڑکے ایک ٹرین میں گاتے ہنستے گھروں کو جا رہے تھے اور ٹرین میں گاتے ہنستے راستے میں غریب ملا تو اس کے بچے کی خواہش پوری ہو گئی اور بس. داغستان کے ابو طالب نے کہا تھا کہ میں نے ٹالسٹائی جیسی بات کو خرید تو لی ہے، مگر اس جیسا سر کہاں سے لاؤں. چاند راتیں بہت آئیں، مگر اس جیسی چاند رات کہاں سے لاؤں. ٹرین کی طرف واپس جاتے اس مفلوق الحال کی آنکھوں میں آنسوں نے بری طرح جکڑ لیا. ان آنسوں کو دیکھ کر جتنی خوشی ہوئی وہ کسی اور چاند رات کو نصیب نہ ہو سکی. یہ پیغام دینا، نیکی کی دعوت دینا، اچھے کی تو ترغیب دینا، نصیحت کرنا بڑے لوگوں کے کام ہیں. ہم تو بقول رسول حمزہ تو پتھر ہیں، اور وہ دن زیادہ دور نہیں جب ہم جڑ جائیں گے کسی گرجے، زندان یا باڑی کی دیوار میں. کہنا صرف یہ ہے کہ کبھی کسی کی چھوٹی سی آرزو ایک آس کی خوشی کی امید بن جائے تو خوشی روح کی گہرائیوں میں اتر جائے گی. اپنی خوشی کے لیے آزما کر دیکھ لیجیے گا. فرزانہ ابھی 5 برس کی تھی کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا. وقت اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے والد شوکت صاحب نے دوسری شادی کر لی، جو پیشے سے ایک وکیل تھے، اور فرزانہ کی پرورش کا ذمہ اس کی سوتیلی ماں کے سرا گرا. مگر وہ فرزانہ کی دیکھ بھال کرنے میں بالکل بھی ایمانداری سے کام نہیں لیتی تھی. نتیجہ کبھی کبھار فرزانہ کو بھوگی سو جانا پڑتا تھا. شوکت صاحب بھی کچھ بھول کر اپنی وکالت میں مشغول رہنے لگے، اور یہاں سوتیلی ماں کے ظلم و ستم سہتے سہتے ننھی فرزانہ بالکل کھوکھلی ہو چکی تھی. وقت گزرتا گیا. ایک روز شوکت صاحب کے گھر نئے مہمان کی آمد ہوئی. مہمان فرزانہ کا سوتیلا بھائی تھا. اس کی ولادت کی خوشی میں پورے گھر کو روشن کیا گیا. اس کے گھر میں پورے گھر کو روشن کر کے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر کے معزز افراد اور محلے کے لوگ بھی شریک ہوئے. سب کے تن پر اچھے لباس تھے، مگر ننھی فرزانہ پھٹے کپڑوں میں تھی. شوکت صاحب مہمانوں کی خاطرداری میں مصروف تھے. بیچاری فرزانہ گھر کے ایک گوشے میں بیٹھ کر اپنی ماں کی تصویر دیکھتی اور کہتی، امی جب آپ تھیں تو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتی تھی. میرے تن پر کپڑے بالکل صاف رہا کرتے تھے. اب کپڑے بھی خود دھوتی ہوں، کھانا بھی خود کھانا پڑتا ہے. امی آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئیں؟ کیا آپ کو نہیں دکھتا ہے کہ نہیں امی مجھے بالکل بھی پیار نہیں کرتی؟ جب آپ تھیں تو ابو بھی مجھے سینے سے لگا کر پیار کرتے تھے. اب تو وہ میری خیریت تک دریافت نہیں کرتے ہیں. امی جان آپ لوٹ کر کیوں نہیں آتی؟
مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ ماں کی تصویر سے لپٹ کر ننھی فرزانہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور ادھر سبھی لوگ بچے کی آمد کی خوشیاں منا رہے تھے کہ کسی کو ننھی فرزانہ کی پرواہ نہ تھی، حتیٰ کہ شوکت صاحب کو بھی نہیں۔ بہرحال اب سبھی کھانے سے فارغ ہو کر اپنے گھر کو لوٹ چکے تھے۔ فرزانہ کل کی طرح اب کی شب بھی اپنی ماں کی تصویر سے لپٹ کر بھوکی سو چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی رونق کی آواز بجلی جیسی کڑکی، ارے فرزانہ کہاں مر گئی؟ ابھی آئی امی، فرزانہ نے کہا۔ مری ہوئی ماں کی بدبخت بیٹی، گھر کون صاف کرے گا؟ غصہ نہ کریں امی، ابھی صاف کر دیتی ہوں۔ فرزانہ اپنے ننھے ننھے ہاتھ سے گھر کی صفائی کرنے لگی۔ ابھی آدھے گھر کی بھی صفائی نہیں ہوئی تھی کہ رونق پھر گرج گئی، ارے فرزانہ، ایک گھر کی صفائی کرنے میں اتنا وقت لگاتی ہے، کام چور کہیں کی، ایک بھی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی، چل جلدی کر۔ فرزانہ تیری کھال ادھیڑ دوں گی، ابھی سارے برتن بھی صاف کرنے ہیں۔ کل رات سے بھوک سے یہ کیفیت تھی کہ ننھی فرزانہ کا چلنا تک دشوار تھا، مگر سوتیلی ماں کے خوف سے بمشکل گھر کی صفائی مکمل کر پائی۔ اب ذرا کچھ کھا لوں تب برتن صاف کر لوں گی، اس نے دل میں سوچا۔ جیسے باورچی خانے میں قدم رکھا تو وہاں کھانے کو کوئی چیز نہ تھی۔ بھوک سے ننھی فرزانہ کی حالت بالکل نازک ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے رونق سے کہا، امی بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دیجیے۔ رونق غصے میں، ارے مری ہوئی ماں کی کمبخت بیٹی، کام کرنے سے پہلے تجھے بھوک لگ جاتی ہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے 2-4 تھپڑ رسید کر دیے۔ فرزانہ کے وہ ننھے رخسار جس پر کبھی اس کی ماں پیار سے بوسہ لیتی تھی، پہلی بار اس کے رخسار پر سخت تھپڑ مارا گیا۔ بیچاری کی آنکھوں سے موتی کی مانند آنسو ٹپک رہے تھے۔ روتے روتے اس نے سارے برتنوں کی صفائی کر دی، مگر بھوک مٹانے کو روٹی اب میسر نہ ہو سکی۔ شوکت صاحب ناشتے سے فارغ ہو کر ایک مقدمے کے سلسلے میں نکل رہے تھے، تبھی فرزانہ نے پکارا، ابو، لیکن وہ بے نیاز ہو کر وہاں سے گزر گئے۔ اب بھوک پوری طرح ننھی فرزانہ پر غالب ہو رہی تھی، چنانچہ اس نے پھر کہا، امی کچھ کھانے کو دے دیجیے۔ رونق پھر 2 تھپڑ رسید کرتے ہوئے بولی، چل ہٹ دور ہو جا میری نظروں سے، آج نہ دوں گی تجھے کھانا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی ہے، پھر بیچاری کو کھانا نہ ملا۔ بھوک کا غلبہ دور کرنے کی خاطر جس سے پانی کا سہارا لینا پڑا۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی، مگر اب بھی فرزانہ کو روٹی میسر نہ ہوئی۔ 2 بار کھانا مانگنے کے سبب ننھی فرزانہ کو مار کھانی پڑی۔ اب وہ قوت جس بچی میں نہ تھی کہ پھر اپنی سوتیلی ماں سے کھانا مانگتی۔ سبھی رات کا کھانا کھا کر سو چکے تھے۔ جب صبح سب کی آنکھ کھلی تو پوری بستی میں ہنگامہ ہو گیا کہ قبر پر چھوٹی بچی کی لاش ملی ہے۔ لوگوں نے جا کر جب اس بچی کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ لاش فرزانہ کی تھی جس نے بھوک سے تنگ آ کر اپنی ماں کی قبر پر دم توڑ دیا تھا۔